اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے سورہ نساء، اس کی آیات 24 سے لے کر 28 تک ہم کریں گے۔ 5واں پارہ ہم لوگ شروع کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، تو سٹارٹ کرتے ہیں آیہ نمبر 24۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات، اور شوہر والی یا شادی شدہ، من سے، النساء عورتوں میں، الا مگر، ما وہ جو، ملکت مالک ہو جائیں، ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، یہاں اس سے مراد لونڈیاں ہیں۔ کتاب اللہ فرض کر دیا گیا یا لکھا ہوا ہے اللہ کا، علیکم تم پر۔ تو کتاب کے معنی ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم بک کو کہتے ہیں نا، بک ہوتی ہے تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے، چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ کتاب جو ہے اس کے معنی میں لکھا ہوا بھی آتا ہے، اس کے معنی میں حکم بھی آتا ہے اور فرض کیا ہوا، تو تینوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اب ہم کہیں گے کتاب اللہ لکھا ہوا ہے اللہ کا، یا حکم ہے اللہ کا، یا فرض کیا اللہ نے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ علیکم تم پر، وَأُحِلَّ اور حلال کیا گیا، لَکُم لیے تمہارے، ما جو، وراء سوائے، ذالکم ان کے۔ آپ وراء کے جو معنی ہے اس میں آپ سوا بھی کر سکتے ہیں اور علاوہ بھی کر سکتے ہیں، کہ سوائے ان کے یا علاوہ ان کے۔ ان یہ کہ، تبتغوا تم چاہو، تم طلب کرو یا تم تلاش کرو، بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مال سے، محسنین قید یا نکاح کرنے کے لیے، غیرہ نہ کہ، مسافحین بدکاری کرنے والے، فما پس جو، استمتعتم فائدہ اٹھایا تم ہے اینڈ پہ تم نے، بھی ساتھ اس کے، منہن ان عورتوں سے، ہنہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہنہ جب اینڈ پر آتا ہے تو فیمیل کے لیے آتا ہے اور وہ بھی پلورل کے لیے۔ فآتوہن پس دو ان کو، اجورہن مہر ان کے، فریضۃً بطور فریضہ یا مقرر کردہ، مقرر کیے ہوئے، اور لا نہیں، جناح گناہ یا کوئی حرج، علیکم تم پر، فیما اس میں کہ، ترادیتم تم آپس میں رضامند ہو جاؤ، بھی جس پر، من سے، بعد الفریدہ مہر مقرر کرنے کے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، علیمن جاننے والا، علم والا، حکیمن حکمت والا۔ آیہ 25۔ اور من جو کوئی، لم نہ، یستطیع استطاعت رکھے، منکم تم میں سے، طولاً قدرت، ان یہ کہ، ینکحا نکاح کرے، المحصناتی پاک باز یا آزاد عورت سے، المؤمناتی مومن عورتوں سے، فامن دو ہیں، یہ آپ نے دیکھنا ہے، فا بھی ہے پہلے، پس من سے، ما جو، ملکت مالک ہوں، ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، پھر سے کیا معنی ہوگا، لونڈیاں جو ہم نے پیچھے دیکھا تھا، من سے، فتیاتکم
लौंडियाँ तुम्हारी, अलमुमिनाती मोमिना, वल्लाहु और अल्लाह, आलमु खूब जानने वाला है या बहुत ज़्यादा जानने वाला है, बी ईमानिकुम तुम्हारे ईमान को, बादुकुम बाद तुम्हारे, मिन से बादिन बाज, फन कीहू हुन्ना बस निकाह करो, हुन्ना उनसे, बी इज़नी इजाज़त से, अहली हिन्ना अहल या मालिक उनके, व आतू हुन्ना और दो, हुन्ना उनको, उजूरा हुन्ना महर उनके, बिल मारूफी दस्तूर के मुताबिक, मोहसनातिन पाक दामन हो, गैरा नहीं, मुसाफिहातिन बदकारी करने वालियाँ, वा और ला नहीं, मुत्तखिज़ाती बनाने वालियाँ, अखदानीन अखदान ये कहते हैं छुपी हुई दोस्तियों को, जो पसे पर्दा आप कह लें कि छुपा छुपा के दोस्तियां करनी, फ़ाइज़ा बस जब, उहसिन्ना निकाह में आ जाएं, फ़ाइन फिर अगर, अतैना वो आएं या वो इर्तिकाब करें, बिफ़ाहिशतिन बदकारी का, फ़अलै एंड पे देखें फिर से, हिन्ना तीन इसके अंदर आती हैं चीज़ें, फ़ा फिर अला और हिन्ना। तो जब आपने ट्रांसलेशन करनी है तो आप तीनों की अलहदा अलहदा करेंगे, तो फिर फ़ा के मायने होंगे तो, अला ऊपर, हिन्ना उनके, तो ऊपर उनके, निस्फु निस्फ या आधा, माँ जो अला ऊपर, अलमुहसनाती पाक दामन या आज़ाद औरतों के, मिन से, अल अज़ाबी अज़ाब या सज़ा, ज़ालिका ये, लिमन लिए उसके जो, खशिया डरता हो या जिसको अंदेशा हो, जिसको खौफ हो, अल अनता गुनाह करने का, मिनकुम तुम में से, व अन और ये के, तस्बिरू तुम, ता है शुरू में, तुम दरमियान में देखें क्या वर्ड आ जाता है, सबर, सबर करो, और वाओ अलिफ एंड पे है, तो ये एक बंदे से बात नहीं हो रही, दो से ज्यादा से बात हो रही, यानी कि तुम सब, खैरुन बेहतर है, लकुम लिए तुम्हारे, वल्लाहु और अल्लाह, गफूरुन बख्शने वाला, रहीमुन मेहरबान है। आया नंबर 26, युरीदु चाहता है, अल्लाहु अल्लाह, लियुबय्यिना ताकि बयान करे, लकुम लिए तुम्हारे, वयहदियकुम और हिदायत दे, कुम तुम्हें, सुनना तरीकों पर, अल्लज़ीना उन लोगों के जो, मिन से, क़ब्लिकुम पहले तुम्हारे, वयतूबा और मेहरबान हो, अलैकुम तुम पर, वल्लाहु और अल्लाह, अलीमुन जानने वाला, हकीमुन हिकमत वाला है। आया नंबर 27, वल्लाहु और अल्लाह, युरीदु चाहता है, अन ये के, यतूबा मेहरबानी करे, अलैकुम तुम पर, व युरीदु और चाहते हैं, अल्लज़ीना वो लोग जो, यत्तबिऊना पैरवी करते हैं, अश्शहवाती ख्वाहिशों की, अन के, तमीलु तुम झुक जाओ, माइल हो जाओ, मैलन झुक जाना, फिर जाना या हट जाना, भटक जाना, ये सब मायने इसमें आ जाते हैं। अजीमन बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा। मैलन का मतलब जो होता है वो झुकना भी आता है, हट जाना, छोड़ देना, ये सारे मायने इसके अंदर आ जाते हैं। आया नंबर 28, युरीदु चाहता है, अल्लाहु अल्लाह, अन ये के, युखफ़िफ़ा हल्का कर दे, अनकुम तुमसे, व खुलिका और पैदा किया गया, अल इंसानु इंसान, दाईफन कमज़ोर। चलें अब तफसीर हम इसकी देखते हैं। सूरह निसा की आया नंबर 24,
रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो औरतें भी तुम्हारे लिए हराम हैं जो किसी दूसरे के निकाह में हों, अलबत्ता ऐसी औरतें जो तुम्हारे कब्ज़े में आ जाएं, यानी कि तुम्हारी कनीज़ें, लौंडियाँ, वो तुम्हारे लिए हलाल हैं। ये अल्लाह का कानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाजिम कर दी गई है। इनके अलावा जितनी औरतें हैं उन्हें अपने अमवाल के ज़रिए से हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया, बशर्ते कि इससे मकसद निकाह में लाना हो, ना कि महज शहवत रानी हो। फिर उनमें से जिनसे तुम निकाह करो लुत्फ़ उठाओ, उन्हें उनके मुकर्ररा हक महर जो है वो अदा करो। हाँ, अगर महर मुकर्रर हो जाने के बाद ज़ौजैन में बाहमी रज़ामंदी से अगर कुछ समझौता हो जाए तो फिर तुम पे कोई गुनाह नहीं। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। अब इस आयत को हम मिलाएंगे पिछली आयत के साथ, जो हमने अपना लास्ट लेसन देखा था। उसमें अल्लाह ताला ने हमें एक लिस्ट बताई थी कि ऐसी कौन सी औरतें हैं कि जिनके साथ आपका निकाह नहीं हो सकता, वो हराम है। तो उसमें हमने नस्ब के एतबार से देखा था कि 7 औरतें थीं जो हराम थीं, जिनके साथ आपका निकाह कभी नहीं हो सकता। फिर उसके अंदर ससुराली कराबत के ज़रिए से कुछ रिश्ते आते हैं, उनमें हमने 4 चीज़ें देखी थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो हमने देखी थी वो ये देखी थी कि हम मिक्स नहीं कर सकते, यानी कि जमा नहीं कर सकते निकाह में। कैसे जमा नहीं कर सकते? जैसे कि 2 बहनों की एक साथ एक आदमी के साथ शादी नहीं हो सकती। इसी तरह अगर फूफी की एक जगह शादी हुई है तो वहाँ पर उसकी भतीजी, इस तरह से उनकी भी शादियाँ नहीं हो सकती। खाला की जहाँ पे है वहाँ पे उसकी भांजी के साथ नहीं हो सकती, और या भांजी की यहाँ शादी है वहाँ खाला की नहीं हो सकती उसी मर्द के साथ। अब ये वाली जो लिस्ट थी, अब इसके अंदर आप एक चीज़ और ऐड कर दें जो अल्लाह ताला ने हमें आयत नंबर 24 में बताई है। और वो क्या बता रहे हैं अल्लाह ताला कि उन औरतों के साथ भी निकाह हराम है जो ऑलरेडी शादीशुदा हों, ऑलरेडी निकाह वाली हों, जो जिनका ऑलरेडी निकाह हुआ है, शादीशुदा हैं, शोहर वाली हैं। ऐसी औरत के साथ भी निकाह हराम है जब तक कि वो औरत उसको शोहर उसका डिवोर्स ना कर दे। तो अगर वो औरत की डिवोर्स हो जाती है तो फिर तो आप उससे कर सकते हैं निकाह, लेकिन जब तक वो निकाह के अंदर है, कि निकाह के अंडर है, किसी और शोहर के अंडर है, उस वक़्त तक उसके साथ निकाह जो है वो जायज़ नहीं है। और आगे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि उनके साथ तो नहीं है, हाँ अलबत्ता जो तुम्हारी कनीज़ें हैं, जो तुम्हारी लौंडियाँ हैं, वो तुम्हारे लिए हलाल हैं, उनके साथ आप कर सकते हैं। ये अल्लाह का कानून है। और अल्लाह ताला ने इतनी सी बात बताने के बाद इस बात को लाजिम समझा कि अल्लाह ताला ये बात बताएं कि ये कहीं आपके दिमाग में कोई चीज़ ऐसी ना आ जाए, कोई शक ना आ जाए कि ये क्या बात हुई, कि ऐसे क्यों हो रहा है कि उनको उनके लिए वो हलाल नहीं है लेकिन वो हलाल हैं, लोंडियों के साथ क्यों हलाल है, ये वो जो भी चीज़ें। अल्लाह ताला ने साथ ही आगे कह दिया कि ये अल्लाह का कानून है, सब कुछ का मालिक अल्लाह है, तो अल्लाह जो चाहे अल्लाह वो कर सकता है, और ये अल्लाह का कानून है और इसकी पाबंदी तुम पर लाजिम कर दी गई है कि हम सब पे ये लाजिम है कि जो जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया उस पे हमने अमल करना है। अब इनके अलावा ये जो लिस्ट हमने देखी आयत नंबर 23 में और 24 में, तो ये जो हमारी पूरी एक लिस्ट बन चुकी है। अब इस लिस्ट के अलावा बाकी सब औरतें आपके लिए हलाल हैं, आप उनमें से जिनमें से चाहें आप निकाह कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी हैं जो हराम है, बाकी सब हलाल है। आप उनको कैसे हासिल करेंगे? अगर आप इरादा करते हैं कि आपने बाहर किसी औरत के साथ निकाह करना है, फिर आप उनको अपने माल के ज़रिए हासिल करेंगे। और वो माल के ज़रिए हासिल करना क्या होता है? यानी कि महर अदा करेंगे उनका।
آپ نے دیکھا تھا، ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا مہر کے بارے میں کہ کتنا امپورٹنٹ تھا کہ عورت کو مہر دینا ہے. یہاں پہ پھر سے بات رپیٹ ہو رہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی عورت آپ کے لیے حلال ہو، آپ کو اپنا مال لگانا پڑے گا، مال کے ذریعے اس کو حلال کرنا پڑے گا، یعنی کہ اس کو مہر ادا کرنا پڑے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک شرط بھی لگا دی کہ جب آپ باہر کہیں نکاح کا ارادہ کریں تو اس میں آپ کا مقصد جو ہونا چاہیے وہ ایک نکاح ہی کا مقصد ہونا چاہیے، ایک فیملی بنانے کا مقصد ہونا چاہیے کہ آپ کو ہو کہ میں نے اپنی ایک فیملی مکمل کرنی ہے، میں، میری بیوی، میرے بچے، میں چاہتا ہوں میرا اپنا گھر ہو. بجائے اس کے کہ آپ کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شہوت رانی جو ہوتی ہے کہ آپ نے جسٹ لسٹ کے لیے، اپنے ڈیزائرز کے لیے آپ کا مقصد نہ ہو شادی کرنا. تو آپ کا مقصد ایک سننا کو کرنا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، اور ہمارے سارے پیغمبر جو تھے ان سب نے بھی یہی طریقہ اپنایا ہے. تو آپ نے ایک مقصد، آپ کا ایک فیملی کو بنانا، یہ مقصد آپ کا ایک ہونا چاہیے. پھر ان میں سے، یعنی کہ وہ عورتیں جو آپ کے لیے حلال کر دی گئی ہیں، جب تم ان میں سے نکاح کرو اور ان سے لطف اٹھاؤ، یعنی کہ تم ان کے ساتھ ٹائم بھی تم نے اسپینڈ کیا، تو پھر تم ان کے مقررہ مہر ادا کرو. ہاں، اگر مہر مقرر ہو جانے کے بعد، ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ مہر جو ہے جتنا آپ کا مقرر ہوا ہے آپ کو دینا ہے، اور آپ کو شروع میں ہی دینا ہوتا ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا اور اس میں یہ بات اب بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپس میں میاں بیوی اتفاق کر لیں کسی چیز پر، سمجھوتا کر لیں، میوچل ایگریمنٹ کے ساتھ، میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، آپ لوگ جیسے بیٹھ کے بات چیت کریں، تو بعض اوقات عورت ہوتی ہے جیسے کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی کرائسس ہو سکتا ہے کہ ابھی اس وقت فائنینشیل پرابلمس چل رہی ہیں، تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے بات چیت کریں اور وہ اس نتیجے پہ آئیں کہ وہ عورت کہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنا حق مہر جو ہے وہ چھوڑتی ہوں، یا میں اپنا حق مہر کم کر دیتی ہوں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی پہلے جب اس نے شادی کی تھی اس وقت اس کے پاس جاب نہیں تھی، لیکن اب اس کو بہت اچھی جاب مل گئی ہے، تو اب اس نے بیوی کا جو مہر ادا کرنا تھا تو وہ جتنا فکسڈ ہوا تھا وہ اس سے زیادہ اس کو دے دیتا ہے، خوش ہو کے کہ نہیں، میں چونکہ اب میرے پاس ہے، میں افورڈ کر سکتا ہوں، تو جیسے میں نے آپ کا پہلے 5,000 رکھا تھا تو اب میں نے آپ کو 10,000 کر دیا. یہ بھی پاسبلٹی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اب وہ پتھر پہ لکیر ہو گئی کہ جتنا آپ نے مقرر کیا تھا اس سے ایک پیسہ اوپر نیچے نہیں ہوگا. تو یہ آل پاسبلٹیز ہیں، لیکن اس میں کہیں پہ بھی زبردستی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ زبردستی اپنی بیوی کو کہہ کلا کے پریشرائز کر کے اس کو آپ اس کا مہر جو ہے کہیں کہ وہ سرنڈر کر دے، وہ چھوڑ دے اس چیز کو، نا گیو اپ کر دے اس سے. تو یہ چیز آپ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس طرح کا کچھ کرتے ہیں جس میں بیوی خود ایگری کرتی ہے بغیر کسی پریشر کے، زور کے، تو پھر آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ زبردستی اس سے کرواتے ہیں، تو پھر یہ مرد کے اوپر گناہ ہے اس چیز کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی آگے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. جاننے سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا تو یہ کہ جو چیز نظر آ رہی ہے، جاننا یعنی کہ دل کے معاملات بھی جانتا ہے، آپ کے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے. جو چیز آپ کے دل میں ہے، آپ بے شک بظاہر شو کر رہے ہیں کہ میں تو جو بھی کر رہا ہوں کسی کو کیا پتا میرے دل میں کیا ہے. آپ اپنی بیوی کو جس طرح سے مرضی، دھوکے سے، پیار محبت سے، جو بھی اس کو کہیں گے، اب اس کو کیا پتا آپ کی فائنینشیل سچویشن کیا چل رہی ہے، وہ تو اللہ کو پتہ ہے نا، اور آپ کو خود کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ اس طرح سے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ وہ بیچاری آپ کی باتوں میں آ جاتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے میں چھوڑتی ہوں. تو اللہ کو سب پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں،
اور کیا چیز آپ کے دل میں ہے، آپ کی نیت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر جو ورڈ آیا نا، یہ ہے محسنات۔ اس کو تھوڑا سا ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اسی سے آپ دیکھیں کہ یہ جو 5th جز ہے، 5واں پارہ جو ہے، اس کا نام بھی یہی ہے، والمحسنات۔ تو محسنات جو ہے یہ احسان سے ہے۔ ایک احسان ہوتا ہے سین کے ساتھ، جو ہم کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں، فیور کرتے ہیں اس کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو محسن پسند ہیں لوگ جو دوسروں پر احسان کرتے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ صاد کے ساتھ ہے۔ اب آپ کو فرق اس کا پتہ چل رہا ہے نا کہ ایک احسان سین کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ صاد کے ساتھ ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے قلعے کے معنی آ جاتے ہیں۔ اور محسن کیا ہوتا ہے؟ جو سین کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو احسان کرنے والا۔ یہ محسن جو ہے اس سے مراد ہوتی ہے قلعہ، جو صاد کے ساتھ آتا ہے۔ اور قلعہ کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے۔ پہلے زمانوں میں قلعے بنانے کا رواج عام تھا۔ ایک شہر ہوتا تھا، اس کے گرد قلعہ بنا لیا جاتا تھا، یعنی کہ ایک باؤنڈری بن جاتی تھی، اور ایک بڑی بڑی جس کی دیواریں ہوتی تھیں، دروازہ ہوتا تھا، بڑا سا گیٹ لگا ہوا ہوتا تھا اس میں، اور اس کے اندر پورا سٹی جو ہوتا تھا وہ ایک طرح سے آپ اس کو کور کر دیتے تھے، پروٹیکٹ ہو جاتا تھا پورا سٹی۔ اسی طرح جو محسنہ عورت ہوتی ہے وہ بھی قلعے میں ہوتی ہے، اور وہ قلعہ جو ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ اپنے شوہر کا۔ یعنی کہ جو شادی شدہ عورت ہوتی ہے وہ بھی اپنے شوہر کی حفاظت میں ہوتی ہے، اس کا شوہر اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی ٹیک کیئر کرتا ہے، اس کو باہر برے لوگوں سے بچاتا ہے۔ کیونکہ جب عورت کا نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ بہت سی لوگوں کی نظریں اس سے ہٹ جاتی ہیں۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک عورت شادی نہیں ہوتی، ہر آتا جاتا اس کو دیکھتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوئی تو آپ پہ غلط نظر بھی ڈالتے ہیں۔ تو ایک شوہر جو ہوتا ہے وہ عورت کو ایسے ہی پروٹیکٹ کرتا ہے جیسے کہ کوئی قلعہ ہوتا ہے۔ اسی سے آپ کو وہ یاد ہوگی کہ ایک بک بھی ہے، دعاؤں کی بک ہے، اور چھوٹی سی پاکٹ سائز ہوتی ہے یوزلی، اس کو کہتے ہیں حصن المسلم، اور معنی کیا ہے اس کے؟ فورٹریس آف مسلم۔ حصن المسلم یعنی کہ مسلم کا قلعہ۔ تو یہ دعائیں جو ہوتی ہیں یہ بھی آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، جیسے ایک قلعہ پروٹیکٹ کرتا ہے، اس طرح ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ صبح شام کے اذکار جب ہم کرتے ہیں وہ آپ کو صبح اور شام میں پروٹیکٹ کرتی ہیں، ہر بری چیز سے، ہر شر سے، نظر بد سے، کسی بھی چیز سے، کسی بھی بری چیز سے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ اور قرآن میں جو محسنات ہے یہ 4 میننگز میں آیا ہے، جہاں پر بھی قرآن میں یہ یوز ہوا ہے تو 4 میننگز ہیں اس کے، وہ چاروں ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اس سے مراد ہے شادی شدہ عورت۔ نمبر 2، آزاد عورت۔ آزاد، ایک غلام ہوتی ہے نا، غلام یا لونڈی، اور ایک آزاد عورت ہوتی ہے، تو آزاد عورت۔ نمبر 3، نیک پاک دامن عورت۔ نمبر 4، مومن یا مسلمان عورتیں۔ تو جب بھی یہ قرآن میں جہاں پہ آیا ہے تو یہ ان 4 ان کے میننگز میں یہ آیا ہے، شادی شدہ عورتیں، پاک دامن عورتیں، آزاد عورتیں، مسلمان عورتیں۔ لیکن اس آیت کے اندر یہ پہلے والے میننگ میں آیا ہے، یعنی کہ شادی شدہ عورتیں۔ تو اس آیت میں ہمیں پھر اس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ شادی شدہ عورت کی بات ہو رہی ہے۔ اب لونڈیاں حلال کر دی گئیں، تو یہ لونڈیاں جو ہوتی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہوتی ہیں جو جنگ کے دوران قید ہو کر آتی ہیں۔ جب بھی کہیں جنگ ہوتی ہے تو اس میں جو بچے، عورتیں یا مرد قید کر لیے جاتے ہیں تو ان کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جاتا ہے۔ اب یہ عورتیں جو جنگ کے نتیجے میں قید ہو کے آتی ہیں،
چاہے یہ شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے وہ سارے، ان کو کیا پتہ جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں جو بھی عورتیں ان کے ہاتھ لگتی ہیں تو وہ ساری کوئی کنواری تھوڑی ہوتی ہیں، کوئی بچیاں ہیں، کوئی کنواری ہے، کوئی شادی شدہ ہے، کوئی بیوہ ہے، سب مکس میچ ہوتے ہیں، تو ان سے ان کا تعلق حلال ہے۔ اب ان کا تعلق، کیونکہ جیسے ہی وہ قیدی ہوتی ہیں نا یہ عورتیں، تو پھر ان کا اپنے خاندان سے، اپنے شوہر سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، اب وہ لونڈیاں بن چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تو بلکہ ایک طرح سے ان کے لیے ایک کہہ لیں کہ اللہ کی رحمت ہے یہ، کہ وہ قیدی تو بنائی گئیں، لیکن اگر ان کو قید میں ڈال دیا جاتا تو آپ دیکھیں جیسے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے تو جیلوں میں تو ٹارچر بھی ہوتا ہے، اور بند کیج میں آپ کو رکھا ہوا ہے، بہت برے حالات ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پہ رحم کرتے ہوئے کہ ان کو جیلوں میں ڈالنے کی بجائے ان کو حلال کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے گھروں میں چلی جاتی ہیں، پھر ان کو بھی گھر کی ایک طرح سے پروٹیکشن مل جاتی ہے، اور ایک پیریڈ گزرنے کے بعد وہ جیسے ایک اس کی بھی ایک عدت ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کوئی لونڈی جب آپ لے کر آتے ہیں، آپ کے پاس ملتی ہے آپ کو، تو اس کی عدت ہے ایک حیض، ایک پیریڈ، ایک مہینہ آپ کہہ لیں، کہ جب تک اس کو ایک حیض نہیں آتا اس عورت کو تب تک آپ اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ عدت اس کی گزر جائے گی تو اس کے بعد اس سے تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ اب مقصد کیا ہے اس کا کہ پتہ چل سکے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ عورت پریگننٹ ہو، تو یہ جاننا ہوتا ہے، جو ہمیں پتہ ہے کہ عدت کا مطلب جو ہوتا ہے وہ یہی مقصد ہوتا ہے نا اس کا۔ تو قیدی عورتوں کی عدت جو ہے وہ ایک حیض ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے اللہ کی طرف سے لکھا گیا ہے تم پر، تو پھر اس کو اپنے اوپر لازم کر لو، اس سے ہدایت حاصل کرو، اور یہ ایک ایسا حکم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حلال حرام ان سب چیزوں کے بارے میں بتا دیا۔ حلال عورتوں کے ساتھ آپ نکاح، تو ہم نے دیکھا کہ کچھ حلال جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، پھر اس کے بعد باقی سب تو حلال ہیں، تو حلال عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ شرائط ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، کہ کچھ شرائط کے اوپر کچھ کنڈیشنز ہیں جن کے اوپر آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ یہ باقاعدہ نکاح ہو، محض شہوت رانی نہ ہو، چھپی دوستیاں نہ ہوں، آپ کا مقصد اس کے ذریعے نکاح ہی کرنا ہو، یہ نہ ہو کہ آپ نے جسٹ اس لیے کہ آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو چلو پھر نکاح پڑھا لیتے ہیں، تو کم از کم وقتی طور پہ تھوڑا ٹائم اس کے ساتھ گزار لیں گے، جیسے وہ متع کرتے تھے نا پہلے، نکاح ایک کرتے تھے اس طرح کا جو تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے لیے کر لیتے تھے، صرف اپنا وہ تھوڑا ٹائم پورا کرنے کے لیے، جیسے فیو ڈیز کے لیے یا ایک ویک کے لیے، 2-3 ہفتوں کے لیے، اور اس میں انٹینشن ہی یہی ہوتی تھی کہ صرف آپ نے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے وہ ٹیمپریری نکاح آپ کرتے ہیں، تو یہ منع کیا گیا ہے کہ یہ مقصد آپ کا نہیں ہونا چاہیے اس سے۔ نمبر 2 حق مہر مقرر کیا جائے اور پھر اس کی ادائیگی بھی کی جائے، خالی مقرر ہی نہیں کرنا، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ حق مہر لکھا تو دیا جاتا ہے، بہت بڑا بڑا بھی لکھا دیتے ہیں، اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ دینا کس نے ہے، دیکھی جائے گی، لکھو ابھی تو لکھو، جو جتنا کہتے ہیں لکھ دو ہم نے کون سا دینا ہے، تو یہ نہیں آپ کر سکتے۔ حق مہر ایک تو مقرر ہوگا اور پھر دیا بھی جائے گا، اور حق مہر کے ساتھ ہی بیوی جو ہے وہ حلال ہوتی ہے، اگر مہر ادا نہ کیا جائے تو پھر وہ نکاح جو ہوتا ہے وہ زنا بن جاتا ہے، کہ بے شک آپ نے نکاح بھی کیا لیکن اس بیوی کے ساتھ تعلق آپ کا جو ہے وہ زنا کے اندر آ جائے گا اگر آپ نے اس کا مہر ادا نہیں کیا۔ نمبر 3 کنڈیشن اس میں کیا ہے کہ نکاح کا اعلان ہوگا، اس کو آپ چھپ کر نہیں کر سکتے، ڈھکے چھپے بس آپ نے کہیں جا کے چوری چھپے کر لیا 1-2 لوگوں نے مل کے، یہ نہیں کر سکتے، اعلانیہ ہوگا یہ۔ نمبر 4 نکاح کے وقت عورت کا ولی کا موجود ہونا لازم ہے، ولی کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا،
اس کے بارے میں احادیث بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا نکاح اس کے ولی نے نہیں کیا تو پھر اس کا نکاح باطل ہے، یعنی کہ وہ نکاح سرے سے ہوا ہی نہیں ہے جس میں اس کے ولی نے شرکت نہیں کی. بے شک آپ نے باہر جا کے کہیں نکاح کر لیا تو پھر وہ جو بھی تعلق آپ کا ہوگا وہ زنا کے اندر آئے گا اور وہ نکاح آپ کا ہوا ہی نہیں ہے. 5واں پوائنٹ اس کے اندر جو ہے، یعنی کہ 5th کنڈیشن اس میں جو ہے وہ ہے کہ لڑکی کی رضامندی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ولی کی رضامندی بھی ضروری ہے. تو یہ 5 کنڈیشنز ہیں جو آپ نے دیکھنی ہے کہ جب آپ نے کسی عورت سے نکاح کرنا ہے تو پھر یہ آپ کی کنڈیشنز بھی پوری ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. تو نکاح کرنا یعنی کہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے آپ نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا. نکاح کے بعد شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی ایک نیکی ہے، اس پر بھی ثواب ہے، آپ کو اجر ملتا ہے اس پہ. اور نکاح کے بعد جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کے مہر پورے ان کے حوالے کر دو. مہر کی ادائیگی فرض ہے، اس کو روک نہیں سکتے، اس کو فریضہ کہا گیا کہ یہ ایک فریضہ ہے، آپ نے اس کو ادا کرنا ہی ہے. قرآن میں مہر کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں نا وہ 4 ہیں، جس سے مراد جو ہے وہ مہر ہے. اور وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 فریضہ، نمبر 2 نحلہ، نمبر 3 صداق اور نمبر 4 اجور. تو یہ چاروں ورڈ جو یوز ہوئے ان کے معنی مہر ہی آتے ہیں. تو مہر جب آپ نے مقرر کر دیا تو پھر اس کے بعد آپ کی میوچل ایگریمنٹ کے ساتھ اس میں کمی زیادتی کی جا سکتی ہے. آیا نمبر 25، اور جو شخص کسی آزاد عورت کو نکاح میں لانے کی قدرت یا استطاعت نہ رکھتا ہو. اب ایسا بھی سینیریو ہو سکتا ہے نا کہ اب ایک مرد ہے اور وہ انٹرسٹڈ ہے نکاح کرنے میں لیکن وہ استطاعت نہیں رکھتا، اس کے پاس قدرت نہیں ہے، تو پھر اس کنڈیشن میں اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ مومن لونڈیوں سے نکاح کر سکتا ہے جو اس کے قبضے میں ہوں. اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے. اب ان لونڈیوں سے ان کے مالک کی موجودگی میں نکاح کرو اور ان کے مہر انہیں معروف طریقے سے ادا کرو. وہ نکاح میں محفوظ ہونے والیاں ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والیاں ہوں، اور نہ یہ کہ وہ چھپے ہوئے دوست بنانے والیاں ہوں. پھر اگر نکاح کے بعد وہ بھی بدکاری کریں تو پھر اس کی سزا آزاد عورتوں کی سزا سے آدھی ہے. یہ سہولت تم میں سے ان کے لیے ہے کہ ان کو یہ خوف ہو کہ وہ زنا سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. تو اگر کسی کے ساتھ ایسی سچویشن ہو کہ اس کے اوپر غلبہ بہت زیادہ ہو اس چیز کا اور اس کو اس چیز کا ڈر ہو کہ وہ زنا میں پڑ جائے گا، گناہ میں پڑ جائے گا، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور اگر تم صبر سے کام لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی کہ کس چیز سے بہتر ہے؟ صبر کرنا آپ کے لیے بہتر ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ کے حالات ایسے ہو جائیں کہ آپ اب آزاد عورت سے شادی کر سکیں. تو اگر آپ اس چیز پر صبر کر لیں تو یہ بہتر ہے کہ بجائے آپ اس لونڈی کے ساتھ نکاح کریں. تو نکاح کی اجازت دی تو گئی ہے لونڈی کے ساتھ، لیکن پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا اس کو.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ اس سے فوری جا کے نکاح کر لیں، تو اگر آپ صبر کر سکتے ہیں تو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اس میں بتایا جو جا رہا ہے کہ جو تم میں سے استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ کسی آزاد عورت کے ساتھ شادی کر سکے، اور اس کو یہ ڈر ہو کہ وہ زنا کر بیٹھے گا یا زنا کا ڈر ہو اس کو، تو پھر وہ لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس کی بھی شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں اس کی۔ ایک کنڈیشن کیا ہے کہ وہ لونڈی جو ہے وہ زنا سے پاک ہو، زنا کرنے والی نہ ہو۔ نمبر 2، اعلانیہ بدکاری سے بھی بچی ہوئی ہو، فحش کام نہ کرتی ہو اور کھلم کھلا بدکاری نہ کرتی ہو۔ اور نمبر 3، کہ وہ خفیہ دوستیاں کرنے والی نہ ہو، کہ ڈھکے چھپے دوستیاں اس کی ہوں، ڈھکی ہوئی، تو اس طرح سے یاریاں لگی ہوئی ہیں، دوستیاں لگی ہوئی ہیں، اس طرح کی بھی نہ ہو۔ اور چوتھی کنڈیشن اس میں کیا ہے کہ وہ لونڈی مسلمان ہونی چاہیے، آپ کسی نان مسلم کے ساتھ نہیں کر سکتے، جیسے کوئی یہودی ہے، کوئی کرسچن ہے، یا کوئی کسی بھی اور ریلیجن کی ہے، تو اس لونڈی کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا، وہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر لونڈی کو بھی مہر دینا ضروری ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ یہ تو چونکہ لونڈی ہے تو اب اس کو تو میں کیا نہ بھی دوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے بھی مہر ہے، آپ کو اس کو بھی مہر دینا ہے۔ اور جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ آزاد عورت کو اپنے ولی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح لونڈی کو بھی ولی کی اجازت چاہیے، اپنے آقا کے بغیر، اپنے ماسٹر کے بغیر، اپنے جو اس کا مالک ہوتا ہے اس کی اجازت کے بغیر وہ کہیں نکاح نہیں کر سکتی، تو اس کو بھی اجازت کی ضرورت ہے۔ اور اس کا ولی کون ہوتا ہے؟ لونڈی کا ولی جو ہوگا وہ پھر اس کا آقا ہوتا ہے۔ اگر استطاعت رکھتا ہو مرد کہ وہ کسی آزاد عورت سے شادی کر سکے، تو پھر اس کے لیے لونڈی سے نکاح جائز نہیں ہے، پھر یہ منع کیا گیا ہے کہ کوئی آزاد مرد کسی لونڈی سے شادی کرے۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ اگر تو اس کی استطاعت ہے، وہ اس کے پاس اتنے فائنینشل سورسز ہیں کہ وہ ایک آزاد عورت سے شادی کر سکتا ہے، تو پھر ایسے مرد کو کسی لونڈی کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ صرف اس صورت میں ہوگا کہ جب وہ افورڈ نہیں کر سکتا اور اس کو پھر گناہ کا بھی ڈر ہے، انڈر دوز سرکمسٹانسز اونلی، کہ وہ نکاح کر سکتا ہے لونڈی کے ساتھ، ادروائز یہ منع ہے۔ اب لونڈی سے مراد جو ہے تو کیا مراد ہے اس سے؟ یہ جو پرانے زمانے میں سلیوری ہوا کرتی تھی تو اس میں آپ نے دیکھا کہ جیسے جانور ہوتے ہیں نا، جانوروں کو بیچا جاتا ہے، منڈیاں لگتی ہیں، منڈی میں جا کے جانور بکتے ہیں، اسی طرح اس زمانے میں جب سلیوری بہت عام ہوتی تھی تو عورتوں کو، آدمیوں کو، بچوں کو بھی بیچا جاتا تھا، انسانوں کو بیچا جاتا تھا۔ تو پھر اس سے جو لوگ خریدتے تھے ان کو لے آتے تھے اپنے گھروں میں، تو وہ لونڈیاں تھیں جو عورتیں ہوتی تھیں، مرد جو ہوتے تھے وہ غلام ہوتے تھے۔ تو اس وقت کی یہ اس ٹائم کے حساب سے یہ بات کی جا رہی کہ وہ والی جو لونڈیاں ہوتی تھیں، تو کیا اب جو ہمارے گھروں میں خادمائیں ہوتی ہیں، جو ہمارے گھروں میں کام کرنے والی ہوتی ہیں، کیا وہ بھی لونڈیوں کے اندر آ جاتی ہیں؟ وہ نہیں آتی، ان کو آپ لونڈی نہیں کہہ سکتے، تو ان کے ساتھ آپ کسی بھی قسم کا تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ تو یہ لونڈی وہ ہے جس کو یا تو قید میں آتی ہیں جنگ کے اندر قیدی ہو کر، اور یا پھر یہ جن کو آپ نے خریدا ہوا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو، تمہارے دلوں کے حالات کو، سب کو جانتا ہے، اللہ کو سب خبر ہے کہ کس کے اندر کتنا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو درجات ہوتے ہیں سب کے، ان میں سب سے اونچے درجے والا وہی ہے جس کے اندر جتنا زیادہ ایمان ہوگا۔ اب اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہاں پر بتائی کہ اب فرض کریں کہ آپ نے لونڈی کے ساتھ نکاح کر لیا، اب نکاح کے بعد وہ عورت، وہ لونڈی بے حیائی
یا فحاشی کا کام شروع کر دیتی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کو جو سزا دینی ہے تو اس کو کیا سزا دیں گے؟ تو ایسی عورت کی، ایسی لونڈی کی جو سزا ہے وہ جو ایک آزاد عورت کی سزا ہوتی ہے اس کا آدھا ہوگی۔ تو اب اگر کوئی عورت زنا کرتی ہے جو آزاد ہے تو پھر اس کی سزا ہے 100 کوڑے اگر وہ غیر شادی شدہ ہے۔ تو پھر جو لونڈی ہے اس کی سزا ہوگی 50 کوڑے، 50 وپس اس کو لگیں گی، 50 لیشز جو ہوتے ہیں نا۔ تو آزاد عورت کی 100 تو پھر لونڈی کی 50 ہو جائیں گی۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہے آزاد عورت، تو شادی شدہ عورت کی تو سزا پھر رجم ہوتی ہے کہ اس کو سٹون ٹو ڈیتھ کیا جاتا ہے۔ اب اس کو کیسے آدھا کریں گے؟ اب اس کو آدھا نہیں کر سکتے نا، تو ہم آدھا صرف جو لیشز ہیں ان کو آدھا کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے لونڈیاں جو ہوتی ہیں ان کے لیے رجم کی سزا نہیں ہوتی، چاہے وہ شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو آپ رجم نہیں کر سکتے، اس کو صرف وہ کوڑوں کی سزا ملے گی، لیشز کی، اور وہ بھی صرف آدھی۔ اگر لونڈی کا نکاح نہیں ہوا اس نے شادی نہیں کی ہوئی، نکاح نہیں ہوا تو پھر اس کے اوپر حد قائم نہیں ہوگی۔ حد صرف تب قائم ہوگی اگر اس لونڈی نے نکاح کر لیا ہو۔ آیت نمبر 26، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ سب احکامات واضح طور پہ تمہیں بتا دے اور تمہاری رہنمائی کرے، تمہیں ہدایت دے اور ان لوگوں کے طریقوں پر چلائے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور تم پر مہربان ہو، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت جو ہوتی ہے وہ راستے کی نشاندہی کرنا، یعنی کہ ایک راستے کو پوائنٹ کرنا، کسی کو راستے کا بتا دینا کہ یہ ہے راستہ۔ آپ سے کوئی پوچھتا ہے نا، میں نے ڈائریکشن پوچھتا ہے جانا ہے کیسے جائیں، تو آپ اس کو ایک انسٹرکشنز دیتے ہیں، ڈائریکشن بتاتے ہیں اس کو، آپ یہاں سے رائٹ جائیں، ادھر سے لیفٹ ہوں، وہ ساری چیز جو ہوتی ہے وہ اس میں آ جاتی ہے۔ پھر نمبر 2 اس کے اندر کیا آتا ہے کہ آپ نے اس کو راستے پر چلا بھی دینا ہے، کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ اچھا چلیں، شاید آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، میں آپ کو نا آدھے راستے تک لے جاتا ہوں، یا میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے جا کے دکھا دیتا ہوں آپ نے کہاں سے جانا ہے، تو اس راستے پر اس کو ڈال بھی دینا۔ اور نمبر 3 اس کے اندر کیا چیز آتی ہے کہ اس کو وہ اس کی ڈیسٹینیشن تک پہنچ جانا۔ تو ہدایت کی جب بات آتی تو اس میں یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں ہدایت میں، راستے کی نشاندہی، راستے پر چلانا، اور منزل پر پہنچانا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ پر سارے احکامات اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کر دیں، تاکہ کوئی بات ڈاؤٹیڈ نہ رہے، ہر چیز واضح ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے حق و باطل، حرام حلال سب کو کھول کے رکھ دے۔ اور جو پہلی امتیں تھیں، پہلے نبیوں کی، ان کے اوپر بھی ایسے احکامات نازل کیے گئے تھے جیسے کہ اس سورہ میں کیے گئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یتیموں کی ٹیک کیئر کرنا، یہ ہمارے میں ہی نہیں، پہلے کے ان میں شریعت میں بھی ہوتا تھا۔ پھر اسی طرح میراث کے احکامات، عورتوں کے حقوق، نکاح کے احکامات اور محرمات کے احکامات، تو ہمیں ان طریقوں پر چلنے کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو طریقے جو گزر چکے لوگ، جو اچھے لوگ تھے، جو پیغمبر تھے، کہ ان کے طریقے ہوئے بتائے ہوئے طریقوں پر آپ نے چلنا ہے۔ آیت نمبر 27، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پہ مہربان ہو، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم گمراہی کی طرف مائل ہو جاؤ۔ وہی بات دوبارہ کی جا رہی ہے جو آیت نمبر 26 میں تھی۔ دوبارہ کرنے کا کیا مقصد؟ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم پر مہربان ہو اللہ تعالیٰ، اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ وہ آپ پر مہربان ہو۔ اور اس چیز کو رپیٹ کرنے کا مقصد تاکید ہے، کہ جب آپ کسی بھی بات کو ایک دفعہ سے زیادہ کہتے ہیں تو آپ اس کو ایمفسائز کر رہے ہوتے ہیں، امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے۔
تو یہ تاکید کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دوبارہ رپیٹ کیا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو، اور مہربان ہو تاکہ تم ایسا کام کرو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دیں اور تمہیں اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری توبہ کی قبولیت تک پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے درجات بلند ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، تو جو بھی کوئی اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خود تو گناہ کر ہی رہا ہے تو وہ اکیلا کیوں کرے، تو وہ اپنے ساتھ کوشش کرتا ہے کہ وہ اور لوگوں کو بھی اندر شامل کر لے۔ اگر جیسے کچھ لوگ ڈرگز لیتے ہیں تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اور جتنے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکیں ان کو ملا لیں۔ اسی طرح جن کو زنا کی عادت پڑ جاتی ہے تو اس میں بھی وہ اپنے ساتھ جو ہے لوگوں کو ملا لیتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کی گمراہی پہ مائل ہو جاؤ، ان کی طرح کے ہو جاؤ جیسے وہ ہیں، لیکن جو بھی گمراہ ہوتا ہے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ تباہی میں گر گیا۔ تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو پیچھے چھوڑ کر اپنی مرضی کو پرائرٹی دیتے ہیں، اور ان کا یہی ہوتا ہے کہ میں جیسے چاہوں اپنی زندگی گزاروں، زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، میں اس کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں، تو میں نے نہیں کرنا، ابھی میرا نہیں خیال کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں جو قرآن میں بتایا جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو پرائیورٹی دیتے ہیں کہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں یہ کام نہ کروں، لیکن نہیں، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، تو آپ اپنی خواہشات کو ٹاپ پرائیورٹی بنا لیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے ساتھ کنٹراڈکٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 28، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی کرے کیونکہ انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں ایک بڑی امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ آسانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں پرووائڈ کی ہے ہم لوگوں کے لیے۔ تو اس میں یہ آ جاتا ہے کہ اس میں بعض شرعی احکامات آپ نے دیکھی کہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، لیکن اگر کبھی ایسی حالت ہو جائے کہ جس میں انسان کو یہ ڈر پڑ جائے کہ پتہ نہیں میں بچوں گا کہ بھی نہیں بچوں گا، کہ ہو سکتا ہے آپ کو اپنی موت کا خوف ہو کہ میری موت اس سچویشن میں ہو سکتی ہے، تو جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو اس میں جو چیزیں حرام ہوتی ہیں وہ بھی حلال کر دی جاتی ہیں۔ جیسے کہ آپ ایسی جگہ پہ ہیں، کہیں آپ ٹریول کیا، آپ نے کہیں ایسی جگہ چلے گئے کہ جہاں پر کھانا تو بہت ہے لیکن حلال کھانا بالکل بھی نہیں ہے، اب آپ تو حلال کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے، اب آپ کیا کریں گے وہاں پہ؟ ایسے اللہ تعالیٰ نے کھانے کے معاملے میں فرمایا کہ آپ کو جان جانے کا ڈر ہے تو حلال آپ کو کہیں اویلیبل نہیں، صرف حرام فوڈ اویلیبل ہے، تو پھر اس وقت آپ کے لیے وہ چیز جائز ہو جاتی ہے۔ تو لیکن اس میں کنڈیشن یہی ہے کہ آپ کی حالت ایسی ہو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں تھوڑی دیر اور کھانا نہیں کھاؤں گا تو شاید میں زندہ نہ بچوں، تو ایسی سچویشن ہونی چاہیے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی ہے، جیسے کہ آزاد عورت آپ کو نہیں مل رہی، آزاد عورت سے آپ شادی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ ایک لونڈی سے نکاح کر لیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے کہ کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح سفر میں روزہ چھوڑنے کی آپ دیکھیں کہ ہم سفر میں جائیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں اگر آپ کو تنگی کا احساس ہو کہ تنگی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی اگر ہم دیکھیں ہمارا دین ہمیں بہت سی چیزیں ایسی بتاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں کی ہیں۔ سفر میں ہم نے دیکھا کہ روزہ آپ کو چھوڑنے کی تو اجازت ہے، اسی طرح سفر میں نماز کا کیا ہوتا ہے کہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ قصر نماز ادا کریں، تو کتنی بڑی آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی کہ سفر میں آپ کو پوری نمازیں پڑھنی پڑ جائیں تو کتنا مشکل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف فرض نماز کا کہا کہ آپ فرض نماز پڑھیں گے، اور وہ بھی جو 4 رکعتوں والی نماز ہوگی اس کو آپ 2 کر کے پڑھیں گے، صرف 2،
تو کتنی بڑی آسانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی. اسی طرح اگر آپ کو وضو کی ضرورت ہے، غسل کی ضرورت ہے، لیکن آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں پہ پانی اویلیبل نہیں ہے، تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں. یہ بھی کتنی بڑی آسانی ہے. اور نماز کو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا. تو اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کے، کہ کوئی آپ کو ہیلتھ ایشو ہے، تو پھر آپ نماز بیٹھ کر پڑھیں. اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ لیٹے لیٹے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آسانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے کی ہیں. اللہ نے احکامات تو دیے ہیں بے شک، کہ ہمیں فیل بھی ہوتا ہے شاید کہ یہ بڑے سخت احکامات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلکا بھی کر دیا ہے ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بات پسند کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی دی ہوئی آسانیوں کو اویل کریں. اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں لیکن آپ کہیں کہ نہیں میں تو پوری ہی نماز پڑھوں گی، میں اپنی چھوٹی کا صرف 2 فرض پڑھوں، تو نہیں، میرا خیال ہے میں پوری نماز پڑھوں گی، ثواب تو ہوگا نا، جتنا زیادہ پڑھوں گی اتنا زیادہ ثواب ہوئے گا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک آسانی آپ کو دی ہے تو پھر آپ اس کو یوز کیوں نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس سے جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی آسانی کرتے ہیں اور آپ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. تو چلیں انشاءاللہ یہیں تک ہمارا لیسن ہے آج کا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.